جی ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہاں پر ملک بھر میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں پر جو مزدور تنظیمیں ہیں ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کے حوالے سے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر آج چونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کے آغاز پر یہ کیا توقعات رکھتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ان کے بنیادی طور پر مسائل کیا ہیں۔ میرے ساتھ آج یہاں پر آل پاکستان متاثرین ایکشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں اور دیگر عہدیدار ہیں مختلف اداروں کے، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے اداروں میں جو ملازمین کو درپیش مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان متاثرین ایکشن کمیٹی کے صدر یاسین المانی، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی، ہم یہ آپ سے آج جو ہم نئے سال میں کھڑے ہوئے 2026 میں، ایک تو یہ چیز ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے حساب سے ہمارے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی جب کمیٹی بنائی گئی، اس میں آپ یہ کیمرہ اگر ہمارا دکھا سکتا ہے تو اس میں تمام جو ہمارے پارٹی کے جو نون لیگ کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو قادر خان مندوکیل صاحب کی سربراہی میں تھی، 2022 میں بنائی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ تمام احکامات جاری ہوئے، جس میں ہمارے جو ڈسمسل ملازمین ہیں، جس میں ہمارے کانٹریکٹ ملازمین ہیں اور دیگر ساتھیوں کے جو ہمارے پی ایم پیکیج ہے یا ٹی ایل اے کے ملازمین، ان کی ڈائریکشن دے کر احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو یہ میرے جو موجودہ میرے پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ ان کی خود کی اسپیکر صاحب نے جب رولنگ دی تو ان کی خود کی جو ہے نا یہ ڈائریکشن موجود ہیں کہ ان کو جو ہے وہ احکامات جاری ہوئے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن گزشتہ 4 سالوں سے جو ہے نا وہ ہمارے وہ مسئلے وہیں کے وہیں ہیں۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی، ویسے تو تمام چیزوں کے حساب سے جو ہمارے پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان، لیکن ہمارے ساتھیوں کو کسی کو بھی جو ہے نہ روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے، نہ ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو پارٹی کے اراکین ہیں، جن سے ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گیا، ہمارے چیئرمین گیلانی صاحب ہو گئے، انہوں نے ایک بل کی صورت میں بھی بنا کے دیا تھا، وہ بھی سینٹ میں پڑا ہوا، لیکن ملازمین کے حساب سے کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر جو جن کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہ کتنے ملازمین ہیں ایسے مختلف اداروں کے جن کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اور حکومتی جو عہدیدار ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں؟ سر جی دیکھیں، ہمارے پاس تو وفاقی 72 اداروں کے ملازمین ہیں۔ اگر میں یہاں پر چند ان کے ڈپارٹمنٹ کے نام لیتا ہوں، پاکستان ریلوے ہے، سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی ہے، نیشنل بینک ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، ہمارے سول ایویشن کے جو ہے نا ساتھی ہیں، فیڈرل اس کے سول ڈیفنس کے ساتھی ہیں، اسی طرح ہمارے ایرا کے ساتھی ہیں اور پی آئی کے ساتھی ہیں، تمام 72 ادارے ہیں۔ میں کس کا نام لوں؟ جو تمام ہمارے ساتھی ہیں ان کے یہ تمام مسائل موجود ہیں۔ اب بجائے حل کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس یوٹیلیٹی اسٹور کے بھی ساتھی ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو ہے نا وہ ہمارے بابا کا جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو تحفہ دیا گیا تھا عوام کو، یوٹیلیٹی اسٹور کی صورت میں، پی آئی کی صورت میں اور اسٹیل مل کی صورت میں اٹھا کے جو ہے نا ان کے ادارے بند کے ملازمین کو جو ہے نا نکالا جا رہا ہے، تو یہ کہاں کی جو ہے نا اب کوئی منشور تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہماری ان سے گزارش ہے اس منشور کو زندہ رکھنے کے لیے مہربانی کر کے متاثرہ ملازمین کے اور عوام کے مسئلے حل کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ مزدوروں کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جو مسائل کا شکار ہیں، کس طریقے سے آپ کے کیا پلاننگ کیا آپ؟ ہماری پلاننگ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ 72 اداروں کو وفاق کے تحت جو چلتے ہیں ان کو یکجا کیا اور ان کے مزدوروں کے 4 لاکھ کے قریب ملازمین کے متاثرہ ملازمین کے مسائل کے اوپر ہم آئے دن جلسے جلوس اور سیاسی ملاقاتیں اور پریس کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں۔ 72 اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، متاثرہ ملازمین کمیٹی، اور رول کے مطابق اسمبلی، اس کا نام کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیٹر جاری کیے اور وہ کمیٹی بن گئی، اور اس میں 13 پارٹیوں کے لوگ شامل تھے متاثرہ ملازمین کے، جس کے چیئرمین قادر خان مندوکیل صاحب تھے۔ انہوں نے ڈے ٹو ڈے 24 گھنٹے لگاتار اجلاس کیے
ऑफिसरों को बुलाते थे सेक्रेटरी लेवल के 22वें स्केल के, एक तरफ वो बैठते थे एक तरफ हम बैठते थे, सवाल जवाब करके उसको वो उसका नाम क्या है डायरेक्शन देते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कई लोगों को बोला कि तुम्हारा हक नहीं है, कईयों को बोला हक है। तो ये 71 इजलास करके 13 महीनों में ये कमेटी उसका नाम क्या है फैसला किया। उस पर स्पीकर साहब ने 2 दफ़ा रोलिंग दी, प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट में लेटर निकाले, कुछ 16 के करीब डिपार्टमेंट में तो इम्प्लीमेंट हो गया, लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन बाकी लोग उसका नाम क्या है ज़्यादा लोग उस पर रुकावट डाल दी गई और आज तक हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपना कानूनी आइनी हक ले रहे हैं। 27वीं तरमीम पास हुई अपने मतलब के लिए पार्टियों की, वो इम्प्लीमेंट हो गई। और जो मज़दूरों का मसला था, जो पाकिस्तान के खालिक हैं, मालिक हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, रेलें चलाते हैं, गैस सप्लाई करते हैं, नेशनल बैंक है, OGDC है, वो आज भी उसका नाम क्या है धक्के खा रहे हैं और हम उसका नाम क्या है मुतालबात करते फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं होता इस मुल्क का? हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो। जब पार्लियामेंट ने हमारा फ़ैसला किया है तो फिर उसका नाम क्या हमारे इस मसलों पर 72 इदारों के लोगों पर जो भी डायरेक्शन रिकमेंडेशन है, हमारा मुतालबा है जो कौमी असम्बली ने दी है, स्पीकर साहब की रोलिंग 2 दफ़ा की मौजूद है, इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए। ये 4.25 लाख ख़ानदान है। आप कहते हैं कि रोलिंग भी स्पीकर साहब देते हैं, बिल भी पास होता है, लेकिन ये कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या वजह है? हुकूमत कमज़ोर है या कि आप लोगों की जो जद्दोजहद है उसमें कोई कमियाँ आ गई? हमारी जद्दोजहद में कमी कोई नहीं आई जी। बड़े हमने कराची से लेके पेशावर तक, इस्लामाबाद तक हमने उसका नाम क्या डंडे भी खाए, मुकदमे भी भुगते और हम जद्दोजहद कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। कसम पुरसी की हालत में रोज़गार नहीं है, हम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचते हैं और आते हैं लोगों को लेके और यहाँ पर अपना मसला हल कराने के लिए हम अपना लगे हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकन्सिलिएशन के तहत हुकूमत बनाई। नून लीग हुकूमत में सदर पाकिस्तान है और 100 से ऊपर मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के भी, लेकिन जिन्होंने पार्टी ने बनाई थी ये चीज़ें मज़दूरों के लिए, भुट्टो साहब और मोहतरमा शहीद बीबी ईरानी के तहत जो उनका उसका नाम क्या बयानिया था कि रोटी कपड़ा और मकान, वो बना तो दी, उस पर फैसले आ गए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम वो याद दहानी कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिससे हमें यकीन है कि यही मसले हमारे हल करेगी, तो हम आज तक रोडों पर हैं। मेरे साथ यहाँ पे अलमानी साहब है, इनसे एक बार फिर बात करते हैं। अलमानी साहब बताइएगा कि इसमें जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है आपकी बातचीत हुई, किन किन लोगों से बातचीत हुई? देखें जी, हमारी जो हम सितंबर में यहाँ पर आए थे, हमारी कोर्ट की भी हेयरिंग थी, तो वहाँ पर हमने कोर्ट के हिसाब से हमारा कमेटी का फ़ैसला महफूज हो चुका है, क्योंकि जब ये हमारी कमेटी के फ़ैसले तमाम हुए थे तो एक जज साहब ने उसको कलम करार दे दिया, जबकि सिर्फ जो है वो 5 डिपार्टमेंटों का मसला था जिन्होंने ये कोर्ट में चैलेंज की थी। बाकियों इदारों को जो है ना उठा के एक कुंडी की तरह जो है ना दे दिया, जो हम 2 साल से इन चीज़ों को भुगता। हमारे कादिर खान मंदुखेल साहब की मेहनत से और हमारे यहाँ पर राजा एडवोकेट की राजा नज़ीर की मेहनत से और हमारे शहबाज भाई हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद में तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनकी मेहनत से फ़ैसला महफूज हुआ है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। जिस तरह हमारे चेयरमैन सेनेट के हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनसे भी हमारे मंदुखेल साहब की बात हुई थी बिल के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से। राना महमूदुल हसन साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी जो है ना हमारी ये चीज़ें बात हुई है। इसी तरह हमारी जो बातें होती रहती हैं, मैडम शीरी रहमान साहिबा है, हमारे मैडम जो है वो शैला रज़ा साहिबा है, इसी तरह हमारे नवीद कमर साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब से भी 2 दफ़ा हमारी मुलाकातें हुई हैं और हमारी बराह रास्त तमाम चीज़ें ये उनको हम आपके हाथ में ये एक फ़ाइल है जिसमें लेटर भी नज़र आ रहे हैं, तो ये लेटर भी आपने हुकूमत को भेजे, हुकूमती अहदेदारों को भेजे? इसमें बिल्कुल लेटर भेजे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी और सदर पाकिस्तान को भी। हमारा 22/4/2024 को हमने सदर पाकिस्तान को लेटर भेजा है, आज बल्कि 2 साल गुजर चुके हैं उनको। हमारे पास रिसीविंग है, उनके PRO थे शेरोज़ साहब, जिन्होंने ये रिसीविंग की थी, वो हमारे पास रिसीविंग है मौजूद है, लेकिन अब तक जो है ना हमारा कोई मसला जो है ना वो हल नहीं हो रहा। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मुलाजमीन के साथ आवाम की ये भरपूर मसाइल हल करें, जो रोटी कपड़े और मकान के।
بہت شکریہ. اس سلسلے میں ہم بات بھی مزید بھی یہاں پر جو مزدور رہنما موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا بریک کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر ایرا ڈپارٹمنٹ کے جو یہاں پر موجود ہیں شہباز کیسر صاحب اسسٹنٹ آفیسر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے اس پروگرام کی توسط سے؟ میری گزارش ہوگی جی ارباب اختیار سے کہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں یہی اپنی پی ڈی ایم کی وزیر اعظم شپ کے دوران مختلف ڈائریکشنز دے چکے ہیں, مختلف آرڈرز پاس کر چکے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹی ان کیبنٹ ڈویژن جو کہ ایک پارلیمنٹری پاورز کے ساتھ اسٹیبلش انسٹیٹیوٹ ایک کمیٹی ہے جس کی ڈائریکشنز ان سے ہوتی ہیں, وہ لیجسلیٹو پیرامیٹرز رکھتی ہیں, پاورز رکھتی ہیں, اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر ہی مندوخیل صاحب کی کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی تھی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو مندوخیل صاحب کی جو کمیٹی تھی جسے عرف میں ہم لوگ اسپیشل کمیٹی آن افیکٹڈ امپلائیز کہتے ہیں, اس کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کی تھیں بائی دی رولنگ آف دی اسپیکر کہ وہ تمام اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو ریگولر بھی کر سکتی ہے, ان کے ڈائریکشنز کے اگینسٹ جو لوگ کام کرتے ہیں یا وائلیٹ کرتے ہیں ان کو شوکاز بھی ایشو کر سکتی ہے. آل دیز آر تھنگز آر آن ریکارڈ. تو اس کمیٹی نے ان 72 ڈفرینٹ سیشنز میں وچ ور لاسٹنگ فار 4 to 5 days اس میں انہوں نے لا فلی ڈائریکشنز پاس کی تھیں. وہ تمام ڈائریکشنز سبسیکوینٹلی پیش کی گئی پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بعد میں جو آنریبل اسپیکر ہیں انہوں نے اس پہ رولنگ دی. موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں یہی پرائم منسٹر اپنے 3 لیٹرز کے ساتھ 3 ڈائریکشنز کے ساتھ اداروں کو کہہ چکے ہیں جی اس کے اوپر کمپلائنس کیجیے. آئی ڈونٹ نو کہ ڈسپائٹ ہیونگ دی 3 ڈائریکشن آف دی پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان دی میٹرز آر ٹل پینڈنگ. اچھا, اس کے اگینسٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم دیکھیں جتنے ڈائریکشن یا جتنے خاندانوں کو قادر خان مندوخیل نے یا اسپیشل کمیٹی آن افیکٹڈ امپلائیز نے وہ کمپنسیٹ کیا تھا آن اکاؤنٹ آف دیئر ریگولائزیشن, آن اکاؤنٹ آف دیئر ڈسمسل یا جو بھی وائلیشن تھی, آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 25 میں یہ لا کے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن ہے جو سول امپلائیز کو ملتی ہے یا امپلائیز کو ملتی ہے. دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام ملازمین اور مندوخیل کی ڈائریکشن سے ہیں. یہ وہ لوڈ مندوخیل صاحب نے اسپیشل کمیٹی نے کم کیا ہے. اگر یہ لوگ سارے عدالتوں میں جاتے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کتنا جوڈیشری کے اوپر لوڈ پڑنا تھا. آلریڈی ہائی کورٹ میں 2 4 5 6 سال تک ہیئرنگس کیسز ڈیسائڈ نہیں ہوتے, سپریم کورٹ میں تو اس سے زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں. اگر ہم اس کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں تو اسپیشل کمیٹی نے جوڈیشری کا لوڈ اپنے پہ لیا ہے, اس کو کم کیا ہے. جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز تھی وہ ایڈریس کی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سید خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی تھی, اس نے بھی ہزاروں لاکھوں ملازمین کے لیے جو ڈسیزن دیے تھے وہ جوڈیشری کے لوڈ کو ہی اپنے پہ لیتے ہوئے. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی آلریڈی برڈنڈ ہے, اوور برڈنڈ ہے. ایون ان ٹرمز آف اگر ہم دیکھیں صرف ہائی کورٹ میں ہی سال ہر سال کیس چلتے رہتے ہیں. اس کو اگر ہم پازیٹیولی لیتے تو ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان جو سے ہیں وہ کمپنسیٹ کیے جا رہے تھے, شیئرنگ دی برڈن آف جوڈیشری ویدر اٹس آن اکاؤنٹ آف ہائی کورٹ اور آن اکاؤنٹ آف سپریم کورٹ. میرے ساتھ موجود ہیں مزدور رہنما سلمان لغاری جو کہ مزدور ایکشن کمیٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں. سلمان صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو آپ مزدوروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے 72 اداروں کی کمیٹی جو ہے ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب نے ہمارے بنائے تھے, راجہ پرویز صاحب نے نہیں سر انہوں نے بنایا تھا. ان کے بعد امپلیمنٹ آرڈر بھی ہوئے تھے ہمارے کچھ اداروں کا ہو گیا, جیسے ہمارا پی آئی ہے, دوسرے ہیں سولیشن کے بھی ہیں کچھ رہے, ان پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں. او جی ڈی سی کے ہمارے تقریباً 250 کے قریب امپلائی جو ہے 9 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. کچھ بندے وہ انہوں نے اپنی پالیسی بنایا تھا, 2 پالیسی 2017 میں انہوں نے اپریل میں بنایا تھا, جو ہے نا مارچ میں بنایا تھا ایک پالیسی. تو بھائی جس بندے کو پر جو ہے ان کو ریسیٹ کر کے ان کو جو ہے بنا تھوڑا بہت جو ہے سزا دے اور انسٹیٹ کر دیا جائے. تو ہم اپریل میں پھر انہوں نے دوسری پالیسی بنائی کہ بھائی ان بندوں کو ٹرمینیٹ کیا جائے. تو ہمیں ان کے بعد ڈاکٹر قادر مندوخیل کی کمیٹی میں انہوں نے ہمیں بحال کیا. آج تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. 72 ادارے کے بعد ہمارے جو ملازمین ہیں
وہ دھکے کھا رہے ہیں. ایک ایک بندے کا ہم نے ایوان صدر بھی گئے, میں آج خود جو ہے نو ڈیرے سے وابستہ میں رہائش ادھر ہی ہے. میں خود جو ہے چیئرمین بلال بھٹو صاحب کا جو ہے پولنگ انچارج بھی رہا ہوں, ایجنٹ بھی رہا پولنگ کا. آپ کو تو پھر کام ہونا چاہیے نا کہ آپ اتنے قریب رہے, پولنگ انچارج بھی رہے اور سارا, اور علاقہ بھی وہی ہے, میں وہ کام ہونا چاہیے. سر میں وہی ہمارا یہی تو بدقسمتی ہے جو آج اسلام آباد میں آ کے آپ کے سامنے جو ہے نا رونا دھونا کر رہے ہیں کہ ہماری یہی ریکویسٹ ہے بھائی. امید ہے, ہمیں یقین ہے پیپلز پارٹی میں تو انشاءاللہ ہمارے جو بھی متاثر ملازمین ہیں اسی پہ عمل کروائیں گے. لیکن پتہ نہیں ابھی ہمیں یہ ریکویسٹ ہے زرداری صاحب مرد مجاہد سے, تو اسی پہ جلد سے جلد جو ہے قادر مندو کھل کے جو ڈائریکشن ہے اسی پہ عمل درآمد کروائیں اور جو ہے پارلیمانی لیٹر نکالیں, اسی پہ ہم مزدوروں کا مسئلہ حل ہو جائے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سول ڈیفنس کے یہاں پر شاہجہان پھاٹک, کرک سے تعلق ہے ان کا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست علاقہ ہے. سر کیا کہیں گے آپ مزدوروں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی, ہم 2022 میں ایک کمیٹی بنائی, اسٹینڈنگ کمیٹی نے, اور اسٹینڈنگ کمیٹی ابھی بھی موجود ہے, اور اسپیشل کمیٹی جو بنائی اس کے ڈائریکشن اور کیا کہتے ہیں ریکمنڈیشن اور ڈائریکشن پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حکومت وقت سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دیے ہیں اپنے ہوتی ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت میں, وہ 3 دفعہ اس نے ڈائریکشن دیے ہیں, اس پہ عمل کروا لے. اور محمد خیر صاحب کی کمیٹی کے سارے ممبران تقریباً 40% یا 30% تو بحال ہو چکے ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. باقی ہمیں جو ہے نا پھنسا دیا ہے, آرڈرز نے ہمیں جو ہے نا رولا دیا ہے, اور وہ ابھی مکافات عمل کا شکار ہے. ہمارے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اور ہمیں امید ہے اپنے پارٹی کے بڑوں سے, خاص کر پریزیڈنٹ سے, اور دوسرا جو ہے نا ہمارے کیا نام ہے بلاول بھائی سے, کہ ہمیں ہمارے ریکمنڈیشن اور ڈائریکشن پہ عمل کروائے گا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ابھی تک خاموش ہے, تھوڑے سا ہمیں گلہ ہے, لیکن پھر بھی امید ہے کہ وہ کروائے گا. کیا توقعات رکھتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے؟ سر انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہمارا کافی عرصے سے ہم چل رہے ہیں, 2006 سے میں امپلائی ہوں اس میں نیشنل بینک میں ایز آؤٹ سورس. ٹھیک ہے, تو افیکٹڈ امپلائیز کمیٹی کے جو چیئرمین قادر خان مندوخیل صاحب تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ڈائریکشنز بھی دی ہیں, اور ہمیں ایکسپیکٹ ہے کہ وہ ڈائریکشن تو ہو گئی, کچھ اداروں کو انہوں نے کر بھی دیا, ریگولرائزیشن کر دی, لیکن ہمیں ابھی تک ریگولرائز نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اب ہم ایکسپیکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ریگولرائزیشن کیا جائے جیسا کہ باقی اداروں کو کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا امپلائیز کے حوالے سے ہی ہے سارا کہ جی ریگولرائزیشن کیا جائے. بہت سارے امپلائی ہمارے کو 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں امپلائیز جن کو ابھی تک ریگولرائز نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ متاثرین ایکشن کمیٹی سے ہماری بات ہوئی, ان کے رہنماؤں سے, تو ان کا بھی یہ کہنا ہے مین ڈیمانڈ ان کی جو ہے پرائم منسٹر سے, اسپیکر سے, سپریم کورٹ سے ہے کہ یہ سارے معاملات کو دیکھیں اور ان کو حل کیا جائے. یہ جو رولنگ پاس کی گئی ہے اور جو اسپیکر نے رولنگ دی ہے اور جو بل منظور کیے گئے ہیں ان کو, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر بل جو منظور کیے گئے ہیں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ رولنگ جو دی گئی ہے نا اس کو امپلیمنٹ بھی تو کیا جائے نا. خالی رولنگ تو ہو گئی ہے لیکن امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, لیکن جس میں سے ایک ہمارا ادارہ جنہوں نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا ان ڈائریکشنز کو. جی اچھا, جنید صاحب سے بات کرتے ہیں. جنید صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو ہے اگر اس تمام تر معاملے میں ادھر آ جائیے گا, تمام تر معاملے میں اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے حکومتی نمائندوں سے, تو پھر اس صورت میں کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ بس اس کا آخری لائحہ عمل تو یہی ہے کہ ہم نے پریس کے تھرو جیسے آپ کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ آپ تک چینل کا کہ ہمارے مسائل جو ہے وہ اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں آپ. ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جدوجہد کرتے کرتے پھر 4.25 لاکھ خاندان جو ہے وہ پھر آ جائیں گے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھیں گے, اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے, یا وہ ہمیں مار دیں یا ہمارا مسئلہ حل کر دیں. تو ہم اس جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم راست قدم نہ اٹھائیں, اور ہم آئینی قانونی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو عزت دو
اور جو پارلیمنٹ نے آرڈر کیے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کرایا جائے آپ ہمارا۔ سمجھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ سے پہلے یہ آپ کے تمام جو مطالبات ہیں یہ منظور ہو سکیں گے؟ بالکل، اگر کرنا چاہے حکومت کی نیت صاف ہو تو فوری طور پہ 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ لیٹر تو موجود ہیں سارے، اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ اگر مزدور کوئی اس کا نام کیا وائلیشن کرتا ہے کہ اعلیٰ افسر کا آرڈر نہیں مانتا تو اس کو تو نکال دیا جاتا ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ اس کا نام کیا جو پاکستان کے آئینی اور قانون کے جن مطابق کے پاس اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق جو 6 فیصلے موجود ہیں کہ فوری طور پہ جو 3 مہینے جس کے پورے ہو جائیں اس کو کنفرم کر دو، تو یہاں تو 30 سال والے پڑے ہوئے ان کو کنفرم نہیں کیا، اور جو لوگ نکالیں اس کو باقاعدہ ڈے ٹو ڈے کیس سن کے اسمبلی نے ان کو بحال کیا ہے، ان کے ساتھ اس کا انصاف کیا ہے، تو اس انصاف کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ بستی کیوں گرا دی گئی یہ بتائیے گا، اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ تقریباً اس میں 3000 کے قریب گھر انہوں نے بالکل ختم کیے۔ وجہ کیا؟ وجہ بس گورنمنٹ اپنی مرضی سے CDA والے ملی بھگت سے بنواتے رہے ہیں۔ اب ہم تو 60 سال سے تقریباً ادھر رہ رہے تھے۔ آج یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مزدور رہنما موجود ہیں تو ڈیفینیٹ آپ بھی SME کے ملازم ہیں۔ میں SME بینک سے ٹرمینیشن ہوا ہوں اچھا، 1996 سے ابھی تک ہم ان قائدین کے ساتھ بالکل، ہم ہائی کورٹ میں بھی ہمارا کیس ہے، وہ بھی اسی طرح پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور صدر آصف علی زرداری سے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے معاملات کو حل کریں، بہتر سے بہتر معاملات حل کریں، کیونکہ قادر مندوخیل صاحب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو ڈائریکشنیں دی ہیں اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا، اور ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو دوبارہ بھرتی ہوئے ہیں تھرڈ پارٹی پہ، ابھی بھی سے ایئرپورٹ پہ، تو ہمیں دوبارہ پھر بھی نہیں رکھا گیا اس چیز میں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ، انہوں نے سب سٹاف کو علحدہ کیا اور ہمیں سیکورٹی علحدہ کر کے ہمیں انہوں نے آ کے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا کام کریں گے۔ تھینک یو۔ وعدے پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ وعدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس دوران ان کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس صورت میں پھر جنسنا کوئی بینیفٹ وغیرہ جو ہے ادارہ دیتا ہے یا نہیں میں دیتا؟ آپ نے بہت پیارا کوشچن کیا، اس ویو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ایرا میں میری جو پوسٹ ہے سسٹم انالیسس، دیٹ واز ان پلیس سنس 2005، ابھی 2026 ہے، 21 سال سے اس پوسٹ پہ بندے کانٹریکٹ پہ ہیں۔ How long a civil employee worked in the department? That is 25 years at minimum or maximum. That is 30 years at max. 25 to 30 years of job ایک civil employee کرتا ہے، چاہے وہ ریگولر ہے، چاہے وہ CSP والا ہے، کس میں بھی لگا ہے۔ 21 سال اگر ایک پوسٹ کام کر رہی ہے کانٹریکٹ پہ، how long that department, that judiciary, that minister of that law, that cabinet, that parliament required that person to be in service in order to be notified as regular. How long a department and law requires that person to be in service in order to be announced as regular employee. اب میں اپنے ایرا کی بات کروں تو ایرا میں آپ دیکھیں کہ 900 ملازمین تھے، اور ان میں سے میرا خیال ہے ابھی 300 کے قریب ملازمین ہیں جو 16 سے 18 سال کے سروس کے بعد بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی پے بیک کے، کسی بینیفٹس کے ان کو نکال دیا گیا۔ اچھا، ان کو بیچاروں کو جاتے ہوئے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ بھی نہیں دیا۔ 17 سال 20 سال کی سروس کیا ویلیو رکھتی ہے؟ اچھا، اب یہ جب سب لوگ جائیں گے سب کورٹس میں، اگر مندوخیل صاحب کی کمیٹی یہ ڈائریکشن دیتی ہے، پارلیمنٹ اپنا رول پلے کر کے یہ سب چیزیں کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے ہی ڈائریکشنز پہ یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، پارلیمنٹ کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ مکمل اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کی روح کو دیکھتے ہوئے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہونی، وہ کمیٹیاں بناتے ہیں۔ جب وہ کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنے ڈائریکشن دیتی ہیں جو کہ 100% اکارڈنگ ٹو دی رولز اور فنڈامنٹل رائٹس کی کمپلائنس میں ہوتا ہے، تو اس کے وائلیشنز میں کورٹس میں 1 2 3 4 5 6 جو شافیہ اس میں چلی جاتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو جناب کم کرنے کے لیے ان تمام ملازمین کو جناب رگڑے میں رکھا ہوتا ہے۔ مطالبہ کیا کریں گے حکومت سے؟ میری ریکویسٹ یہ ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ ایٹ لیسٹ آپ کوئی نیا آرڈر نہیں پاس کر سکتے، تو جو آپ نے 3 ڈائریکشنز ہیں انہیں کو کمپلائنس کروا دیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو کہ کمیٹی قادر خان مندوخیل کی تھی، اس کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے دیکھا جائے تو اس میں آل پارٹیز
آل پارٹیز کی نامینیشن ہے اس میں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سارے ساتھیوں کی گفتگو تھی, جو اصل چیز ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے کہ اگر یہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اگر آپ نے ان کا فیصلہ نہیں ماننا ہوتا تو پھر مت بنایا کریں. ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کمیٹی اور قومی اسمبلی کی کمیٹی جو تھی ہیں, اس کمیٹی کو سپریم کورٹ کا بھی اعتماد حاصل تھا, سینٹ کا بھی حاصل تھا, قومی اسمبلی کے تمام پارٹیز کے لوگ اس میں موجود تھے. اور اگر ہماری حکومت نے, میں سمجھتا ہوں جو بے شرمی بے حیائی کی انتہا کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے منہ پر کالک ملی ہے ان کا فیصلہ نہ مان کر, جبکہ قادر خان مندوخیل نے بغیر کوئی تعصب, بغیر کوئی اونچ نیچ کے مزدوروں کو فائدہ دیا ہے. اور اس میں پی ایم پیکج کے لوگ جو ہیں وہ ریگولر ہوئے ہیں. 16 اداروں کو ان کی اس کمیٹی کا فائدہ ہوا ہے, اور اس فائدہ سے وہ لوگ جو روتے ہوئے قومی اسمبلی میں گئے تھے ہنستے اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں متاثرین ملازمین ایکشن کمیٹی نے جو ڈائریکشنیں دی ہیں انہیں حکومت وقت, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے چاہے نون لیگ کی ہے, اور اس وقت کے ریلوے کے چیئرمین کو گونگا اندھا بہرا بنا کر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا. سب باتیں درست ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس ڈائریکشن پر عمل درآمد نہیں کیا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیٹی نے اپنا حق فرض ادا کیا ہے, اور حکومت نے اگر اس میں بے ایمانی کی ہے تو اس کی بد دعا ان کو لگے گی. اور یہ یاد رکھیں, کوئی غیرت مند ملازم جو ہے وہ اس حکومت کو قطن ووٹ نہیں دیتا جو ان کے بچوں کے سینے پر چھری چلاتی. یہ تھے مبارک حسن جو کہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے, اور بڑے تلخ لہجے میں انہوں نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر جو مزدور ایکشن کمیٹی ہے ملک بھر سے, یہاں پر مختلف اداروں کے یہ 72 ادارے ہیں جس کے جو یہاں پر ملازمین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں پینشنر بھی ہیں, اس میں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے, اور جو یہاں سے اداروں سے مختلف اداروں سے برطرف کیے گئے, جبری برطرف کیے گئے, ان کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں بحالی کے حوالے سے. لیکن یہاں پر جو ایک چیز ان کی جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر نے جو احکامات جاری کیے مختلف اوقات میں اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا تو پھر کمیٹیاں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے میزبان سلطان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.